اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک عرصے سے میں چاہتا بھی تھا اور کافی اپنے دوستوں سے یا پھر حتیٰ کہ شعراء سے کہا کہ آپ لوگ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو منظوم شکل میں یعنی پوئٹری کی شکل میں پیش کریں، جس سے کسی بھی طرح سے وہ دعائیں کہ جو کتاب میں دفن ہیں وہ نکل کر باہر آئیں، مگر کہیں سے بہت کوئی خاص ہمیں جواب نہیں ملا، اور پھر یہی سوچا کہ کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسی فرصت آئی کہ جس میں یہ کام میں خود کر سکا تو کروں گا۔ دیکھیے، صحیفہ سجادیہ جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے اور جسے امام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اس میں 54 دعائیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے 54 دعاؤں کے لیے کم سے کم 54 سیشنز کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں ساری دعاؤں کا کر پاؤں گا ابھی فوراً ہی، لیکن جب موقع ملے گا اس کام کو انشاءاللہ کروں گا، تاکہ ان دعاؤں کو کتاب سے باہر لایا جائے اور لوگ جانے، کم سے کم آئیڈیا ہو جائے انہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں کس طرح کی دعائیں ہیں یا کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ آج ہم سب سے پہلی دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا اللہ کی حمد کے بارے میں ہے۔ حمد کا مطلب تعریف، اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن جب آپ اس دعا کو گہرائی میں جا کر پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو ایسی اللہ کی تعریف کہیں اور ملے گی ہی نہیں، اور وہ میں آج انشاءاللہ جب آپ کو کے سامنے تفصیل پیش کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پہلی دعا میں لوگوں نے اس کو جیسے قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں ویسے آیات کی شکل میں یا جملوں کی شکل میں نمبرنگ کی ہے، تو کل ملا کر کے 30 یعنی 30 جملے بنتے ہیں یا سینٹنسز بنتے ہیں۔ سب کو تو میں تفصیل میں جا کر ڈسکس نہیں کر پاؤں گا، وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لمبا سیشن کریں گے تو آپ پھر سننا چھوڑ دیں گے، تو میرے اس وقت جو مقصد ہے وہ سمری پیش کرنا ہے۔ شروع کے جملوں میں مولا اللہ تعالیٰ کے اول و آخر ہونے کی بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس طرح سے اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا، اور اس طرح سے آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک فلسفے کی بہت بڑی بحث ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت آئی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور سوچنے لائق بات ہے۔ آپ بھی کبھی اس پر سوچئے گا کہ اللہ ایک ہی وقت میں اول اور آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری دنیا میں تو جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ ایک ریس میں جب لوگ دوڑتے ہیں تو جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آنکھیں ہماری اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور ہمارا ذہن اس کی صفات تک یعنی ایٹریبیوٹس تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر میں کچھ جملوں کو اسکپ کر رہا ہوں کہ اس نے اس دنیا کو کیسے بنایا، یہ سب باتیں اسکپ کر کے اب میں سیدھے 9ویں سینٹنس پر آ رہا ہوں کہ جس میں حمد اور تعریف کی بات کی گئی ہے۔ بڑی دلچسپ بات مولا نے یہ کہی کہ اگر اللہ ہمیں شکر کرنے کا یا حمد کرنے کا شعور نہ دیتا، سمجھ ہی نہ دیتا، تو ہم شکر اور تعریف نہ کر رہے ہوتے۔ میں مثال دوں، اللہ نے جانوروں کو، مولا خود ہی فرما رہے ہیں اسی دعا میں کہ جانوروں کو یہ حس نہیں دی کہ وہ کسی کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تعریف کرنے کی حس اور شکر کرنے کی حس اللہ نے انسانوں کو دی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا دل دیکھیں، ہمیں اللہ نے بائی نیچر ایسا بنایا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، چاہے کوئی ہمارا دوست ہو یا بڑا ہو۔ اسی بنا پر انسان اور حیوان کا فرق بھی بتایا ہے مولا نے اسی دعا میں کہ ہم لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں، حیوان ہمارے جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ نے ہمیں اگلے جملوں میں کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 4 چیزیں عطا کی ہیں۔
ایک چیز پہلی معرفت عطا کی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسی کی دین ہے ورنہ ہم نہ جانتے ہوتے۔ پھر شکر کا جذبہ ہے، یہی جو شعور، یہی جو حص ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بے مروت اور احسان فراموش کے شکر ادا نہیں کرتے، لیکن شکر کا جذبہ اندر پڑا ہوتا ہے، وہ جذبہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو پہلی چیز معرفت، پھر دوسرا شکر کا جذبہ، پھر تیسری چیز علم، اور چوتھی چیز اخلاص۔ اخلاص پر میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اخلاص کا مطلب خلوص ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن اخلاص کا مطلب یہاں پر امام نے ایک جملہ استعمال کیا، الاخلاص لہو فی توحیدہ، یعنی جتنا آپ اللہ کو ایک مانتے چلے جائیں گے۔ اب شاید آپ کو لگے کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نہ، اپنے ہر عمل میں صرف اللہ کی ماننا، اپنے نفس کی بات نہیں ماننا، کسی اور کی بات نہیں ماننا۔ جتنا اس راستے پر آگے چلتے چلے جائیں گے یہی اخلاص ہو جائے گا۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ایک چیز سے ہمیں بچایا ہے، مولا فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شک اور شبہے سے ہم کو بچایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الہاد سے بچایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے بارے میں شک نہیں کرتے، یہ ایک نعمت اس کی ہمارے لیے الگ سے۔ اب اس دعا کا جو اصل، جس چیز کے اراؤنڈ یہ گھوم رہی ہے، جو اصل محور ہے، وہاں پر آتے ہیں، اور مولا اس دعا میں ہم کو حمد کے فائدے گنا رہے ہیں۔ آج تک آپ نے اللہ کی جو تعریف کی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین کہا ہوگا، تو آپ نے کہا تو ضرور، تعریف بھی کی، شکر بھی ادا کیا، مگر اس کے فائدے کبھی نہیں آپ نے جانے ہوں گے۔ شاید یہ اکلوتی دعا ہی ہے کہ جہاں پر حمد کے فائدے گنائے ہیں مولا نے ایک ایک کر کے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو انبیاء اور ائمہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، نبیوں کا اور اماموں کا اور اللہ کے جو قریبی بندے ہیں ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ، برزخ میں انسان کو روشنی حاصل ہوگی، نور حاصل ہوگا۔ تیسرا فائدہ، قبر سے جب وہ انسان زندہ ہو کر کے اٹھایا جائے گا روز قیامت، تو اس کا اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، حیرت زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ کس چیز کے ذریعے؟ اگر آج اس نے اللہ کی تعریف کی۔ پھر اگلی چیز، قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہوتے وقت ایسے انسان کو جس نے اللہ کی حمد و تعریف کی ہوگی ایک خاص رتبہ دیا جائے گا۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہو گیا۔ پانچواں فائدہ پھر امام اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ حمد کیسی ہو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایسی حمد کی جو انسان کے درجے کو بلند کرتی ہو اور کہاں لے جاتی ہو؟ اعلیٰ علیین میں، یعنی بہت اللہ کے جو قریب بندے ہیں وہاں تک پہنچا دیتی ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی حمد اور تعریف اور شکر کرنے سے انسان کا رتبہ اتنا بھی بلند ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اللہ کے قریبی بندوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر ایک اور فائدہ کہ جب قیامت کے دن آنکھیں پتھرا جائیں گی لوگوں کی اور چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، تو اس دن حمد، یہی جو آج انسان تعریف کر رہا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور چہروں کا نور بن جائے گی۔ ایک اور فائدہ، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی، میں ساتواں فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی حمد روز قیامت انسان کو دردناک عذاب سے چھڑا لے گی، پھر ملائکہ کی بھیڑ میں شامل کر دے گی، اور انبیاء کے درمیان جو ان کا مقام ہے، انبیاء کا اور نبیوں کا، جسے دار المقامہ کہا جاتا ہے، وہاں پر لے جا کے پہنچا دے گی۔ تو اب یہ کل تقریباً 8 فائدے امام نے گنائے، اور پھر اب فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی اللہ کی حمد اور تعریف ہے کہ کائنات کی لگ بھگ ہر چیز کو، میں گنا نہیں رہا ہوں، اس میں دعا میں آیا ہے، لگ بھگ ہر چیز کو، چاند ستارے ہوں، سمندر کا پانی ہو، اور بہت سارے جانور ہوں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، ان سب کو اللہ نے انسان کے قابو میں کر دیا ہے۔ اب سب پر انسان کی حکومت ہے، انسان جیسے چاہتا ہے پانی کو استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے سمندر میں اپنی کشتیاں دوڑاتا ہے، جیسے چاہتا ہے جانوروں کو اپنے قبضے اور قابو میں کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک خاص نعمت انسان کو دی ہے۔ ایک طرح سے انسان اس کائنات پر اللہ سے نیچے، البتہ انسان کی حد تک ایک حاکم بنا بیٹھا ہے۔ پھر ایک بہت دلچسپ بات سنیں اسی دعا کی، اور وہ یہ کہ
اس لیے حمد کہ اس نے اپنے سوا ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں روک دیا ہے. کیوں روک دیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز جب انسان کے نیچے ہو گئی، انسان حاکم ہو گیا، تو اب وہ کیا اپنے سے نیچے والوں سے کچھ مانگے گا؟ کیا پہاڑ سے، کیا مثلا پیڑ سے، کیا چاند ستاروں سے، کیا پتھروں سے کچھ مانگے گا؟ نہیں. اللہ نے جب انسان کے نیچے ان چیزوں کو کر دیا تو اب انسان کے ہاتھ اگر پھیل سکتے ہیں تو بس صرف اور صرف اللہ کے سامنے. تو اس بات پر بھی اللہ کی حمد اور تعریف اور شکر ادا کیا امام نے. پھر ایک اور چیز دلچسپ، اس دعا کی کچھ چیزیں چھوڑ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے اندر، یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیں، ہمارے اندر، ہماری باڈی میں اللہ نے کچھ ایکسپینشن کی چیزیں رکھی ہیں اور کچھ کنٹریکشن کی. کچھ ایجنٹس ہیں کہ جو کنٹریکشن کے ایجنٹس ہیں اور کچھ ٹولز ہیں کہ جو ایکسپینشن کے ہیں. اب آپ یہ چیزیں اگر کسی میڈیسن کے آدمی سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو آپ کو اچھا سمجھائے گا کہ کیا چیزیں ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور کیا چیزیں کنٹریکٹ کرتی ہیں، سکڑتی ہیں. پھر ایک اور چیز پر اللہ نے، مولا نے اللہ کی تعریف کی ہے، اس کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک کام اور کیا ہمارے ساتھ، اور وہ یہ کہ ہمیں توبہ کا راستہ دکھا دیا. توبہ، میں آج آپ کو مثال دوں. آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کے لیے بازار سے اسٹیشنری، کتابیں، یہ سب خریدتے ہیں. ان تمام چیزوں کے درمیان ایک چیز ہوتی ایریزر، جس سے لکھی ہوئی لکھاوٹ کو مٹایا جا سکتا ہے. آپ سب چیز خرید کے لائیے، ایریزر نہ لائیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ. وہ جب لکھے گا اور اسے مٹا نہیں پائے گا تو وہ خود اندر اندر بہت زیادہ غمگین ہوگا اور ڈس اپوائنٹڈ ہوگا. تو اللہ نے ایک نعمت بہت زبردست ہمیں دی، اور وہ ہے توبہ کے جو ایریزر کا کام کرتی ہے. ہم نے جو غلط لکھ دیا اس کو ہم مٹا سکتے ہیں. اگر ہر لکھائی دنیا کی پرماننٹ ہو جاتی اور ہر ہمارا عمل پرماننٹلی لکھ دیا جاتا تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور نعمت نہ ہوتی اور صرف یہی توبہ کی نعمت ہوتی تو یہی بہت تھی، یہی ایریزر ہوتا تو بہت تھا. پھر امام یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں اللہ نے اس طرح سے، اس آسانی سے توبہ کا راستہ نہیں کھولا تھا. مشکل تھی ان کے لیے توبہ کرنا، معافی مانگنا. ایک اور کام اللہ نے ہمارے لیے کیا، اور وہ یہ کہ اس اللہ نے ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے وہ بھی کم کر دی. یہ بھی میں مثال دوں کہ ایک تو بچے کو آج ایریزر بھی مل گیا، اور دوسرے اس کو جو ہوم ورک ملتا تھا، جو اسائنمنٹ ملتا تھا، وہ بھی کم کر دیا گیا. کچھ ایسا نیا سلیبس اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا. اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر یہ بھی بتائیں کہ امام کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کی حمد اور کس طرح اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو نمبر 1، ہر نعمت اور احسان کے بدلے. نمبر 2، گزشتہ اور آئندہ کے جو نیک بندے تھے ان پر بھی جو اللہ نے احسان کیا اس کے لیے بھی ہم اللہ کا شکر اور تعریف کر رہے ہیں. پھر ایسی تعریف جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، پھر ایسی تعریف جس کا کوئی حساب نہ ہو، پھر ایسی تعریف کہ جو ایور انکریزنگ ہو، ہر وقت بڑھ رہی ہو. پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ ایسی تعریف جو اس کی اطاعت تک پہنچا دے. یعنی ہم صرف حمد کریں اور ہمارے اندر ایسی تعریف کریں اور ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اس کے حکموں کو ماننے لگیں، اوبیڈینس آ جائے ہمارے اندر. ایسی تعریف کہ جو اللہ کی مرضی تک پہنچنے کا راستہ بن جائے. ایسی تعریف جو مغفرت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، یعنی جس کے ذریعے گناہ معاف ہو جائیں. یہ سب فائدے ہی فائدے ہیں حمد کے. ایسی تعریف جو جنت تک پہنچنے کا راستہ بن جائے. ایسی تعریف جو گناہوں سے روکنے والی رکاوٹ بن جائے. ایسی تعریف جو اس کے حق کو ادا کرنے میں مددگار ہو. ایسی تعریف جو اس کے پیاروں کے درمیان جگہ بنا دے. آپ صرف حمد اور شکر کر کے اپنی جگہ امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں بنا سکتے ہیں. اس دعا سے پتہ چل رہا ہے. اور ایسی تعریف جو ان شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دے کہ جو شہید اللہ کے دشمنوں کی تلوار سے مارے گئے. میں کل ملا کے کہوں ایسی حمد کا یا اللہ ہم ایسی تیری حمد کرتے ہیں، ایسی تیری تعریف کرتے ہیں، ایسا تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں لے جا کر کربلا کے شہداء کے درمیان کھڑا کرتے، ان کی صف میں کھڑا کرتے. تو اس سے پتہ چلا کہ ٹھیک ہے کہ ہم
1400 برس پہلے یا زمانہ کربلا میں نہیں ہوئے، لیکن آج بھی امام فرما رہے ہیں کہ حمد و ثنا اور شکر خدا کے ذریعے ہم کربلا والوں کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ پہلی دعا کا خلاصہ اور سمری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری توفیقات میں اضافہ کرے اور جن کاموں کا بیڑا اٹھایا ہے انہیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی